بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل MS وائس آفیشیل پر خوش آمدید۔ اچانک ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی فجر کی نماز ادا کر کے وقت سے پہلے ہی دربار پہنچ گئے تھے۔ جو 6 لوگ نئے تعینات کیے گئے تھے، ان میں سے 2 لوگ دربار میں تعینات کیے گئے، جبکہ 4 لوگ محل میں تعینات کیے گئے تھے۔ جب سلطان دربار میں معمول سے پہلے حاضر ہوئے تو نئے تعینات کیے گئے 2 سپاہیوں میں سے ایک سپاہی جلدی سے آگے بڑھا اور سلطان کی نشست کو مقررہ جگہ پر رکھا۔ سلطان اس نئے سپاہی کی پھرتیاں دیکھ رہے تھے کہ یہ کس قدر محنتی ہے۔ اچانک سلطان کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو آپ بہت زیادہ حیران ہو گئے اور ساتھ میں آپ نے کراہت بھی محسوس کی، کیونکہ اس سپاہی کے ہاتھ کے اوپر والی جلد دیکھنے میں بہت ہی عجیب تھی۔ لیکن سلطان خاموشی سے اس کے کام کو دیکھتے رہے۔ پھر جب دربار کے تمام کام مکمل ہو گئے تو ہر چیز اپنی مقررہ جگہ پر رکھی جا چکی تھی۔ اس وقت دربار میں صرف 4 سپاہی موجود تھے۔ سلطان نے اس ایک سپاہی کو اشارہ کر کے اس سپاہی کو بلایا جس کے ہاتھ کی جلد عجیب تھی۔ یہ سپاہی گیا اور اس سپاہی کو بلا کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ سلطان نے سپاہی کو اپنے قریب کیا اور کچھ توقف کے بعد اس سے کہنے لگے کہ اے دوست، اگر تم برا محسوس نہ کرو تو میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ سوال سلطنت کی یا دربار کے لحاظ سے نہیں ہے، یہ سوال تمہاری ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تم محسوس نہ کرو اور مجھے اجازت دو تو میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کیا؟ یہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان آخر مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس سپاہی نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا کہ جی سلطان معظم، حکم کیجئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سلطان نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھا اور اس کے بدلتے ہوئے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر کہا کہ اگر تم میرا سوال سن کر سچ جواب دینا چاہو تو بتا دینا، اگر تمہارا دل نہ کرے جواب دینے کا یا تمہیں یہ سوال اچھا نہ لگے تو میں پیشگی آپ سے معذرت کرتا ہوں اور آپ بغیر جواب دیے اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں۔ یہ سپاہی بڑا پریشان ہوا کہ آخر سلطان اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ آخر کچھ سوچتے ہوئے سپاہی نے سلطان سے کہا کہ جی سلطان معظم، آپ حکم کیجئے، میں آپ کے ہر سوال کا سچ جواب دوں گا۔ سلطان نے کہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میں معمول سے پہلے دربار پہنچ گیا تو کچھ کام باقی جو آپ کر رہے تھے تو میرے آنے سے پہلے آپ نے بہت جلدی کام کیے۔ جب آپ میری نشست کو مقررہ جگہ پر رکھ کر صاف کر رہے تھے تو میری نظر آپ کے ہاتھوں پر پڑی۔ سلطان نے ابھی اتنی بات ہی کہی تھی کہ اس شخص کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے اور اس کا چہرہ پیلا زرد پڑ گیا۔ سلطان نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے نوجوان، گھبراؤ مت، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا ہے، اگر آپ کو سوال اچھا نہ لگے یا آپ جواب نہ دینا چاہیں تو آپ خاموشی سے یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس سپاہی نے کہا نہیں سلطان معظم، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ اپنا سوال مکمل کیجئے۔ سلطان نے کہا کہ میں نے اس وقت تمہارے ہاتھ دیکھے اور تمہارے دونوں ہاتھ کی جلد بہت زیادہ عجیب لگی۔ تم اس کو کسی اچھے سے حکیم کو دکھاؤ۔ اگر تم کہو گے تو میں شاہی حکیم کو ابھی بلا لیتا ہوں اور وہ تمہارے ہاتھوں کو چیک کرتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے لیے کوئی خاص جڑی بوٹیوں سے دوا بنائے اور تمہاری اس بگڑی ہوئی جلد کو ٹھیک کرے۔ یہ سپاہی نظریں جھکائے خاموشی سے سلطان کا سوال سنتا رہا۔ پھر سلطان نے کہا کہ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کی یہ جلد اس طرح کیوں اور کیسے ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہماری زندگی میں کسی کی بھی ایسے ہاتھوں کی جلد نہیں ہوتی۔ تمہارے ہاتھ آخر ایسے کیوں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ جبکہ تمہارا چہرہ بہت خوبصورت ہے، اللہ نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا، لیکن تمہارے ہاتھوں کو دیکھ کر ایک عجیب سی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کی یہ جلد تمہارے حسن کو گرا دیتی ہے۔
یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو تمہارے ہاتھوں کی یہ جلد دیکھ کر کراہت اور کفت محسوس ہوتی ہے، اور سبھی کے ذہن میں سوال ضرور آتا ہوگا کہ یہ شخص اپنے ہاتھوں کی اس جلد یعنی کہ ان داغوں کو کسی حکیم کو دکھا کر ختم کیوں نہیں کروا دیتا؟ آخر تم اس راز سے پردہ کیوں نہیں اٹھا دیتے؟ سلطان کے یہ الفاظ سن کر سپاہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ پہلے تو اس نے افسوس کا اظہار کیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کی ایسی عجیب جلد کے بارے میں عجیب واقعہ سنایا۔ سب سے پہلے اس نے کہا کہ سلطان معظم 8 سالوں میں مجھ سے یہ سوال ہزاروں لوگوں نے پوچھا، لیکن میں نے کبھی کسی کو سیدھی بات نہیں بتائی، لیکن میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، اور آج میں آپ کے سامنے یہ راز فاش کر رہا ہوں کہ کیونکہ یہ جلد کیوں اس طرح ہوئی۔ سلطان معظم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے شاہی حکیم سے علاج کروانے کی دعوت دی، لیکن میں اپنے ہاتھوں کو شاہی حکیم کو نہیں دکھانا چاہتا، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کی اس آوازار جلد کا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ سلطان اس کا جواب سن کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر اس سپاہی نے سلطان کو مخاطب کر کے کہا، سلطان معظم، دوسرا جو آپ نے کہا کہ میرے ہاتھوں کی جلد کب، کیوں اور کیسے اس طرح ہوئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے میں منصورہ سے فلسطین منتقل ہوا تھا، یعنی کہ اپنی بیوی بچوں کو وہاں پر لے گیا تھا، کیونکہ وہاں پر میری بیوی کے والد کا ایک بڑا گھر تھا جو کہ ان کی وفات کے بعد بالکل خالی ہو چکا تھا، اور میری بیوی کے اصرار کرنے پر میں نے یہ فیصلہ کیا اور میں وہاں فلسطین میں رہائش پذیر ہو گیا، مگر اب دوبارہ یہاں مصر میں منتقل ہونے سے چند سال قبل کی بات ہے، جب ہم مسلمانوں اور عیسائیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی کہ جنگ زوروں پر تھی، اور کچھ مہاجرین دیگر ملکوں سے بھی منتقل ہو کر فلسطین میں آ کر آباد ہو رہے تھے، تو اس وقت کچھ مسلمان خاندان ہمارے قبیلے میں بھی آباد ہوئے، لوگوں نے انہیں پناہ دی، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ مہاجرین میں سے ایک عورت تھی جس کا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، اور اس عورت کے پاس فقط اپنے شوہر کی جوتی کا ایک پاؤں بچا تھا جو کہ اس نے نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس عورت نے سینے سے چند ماہ کی ایک بچی کو لگا رکھا تھا، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، ہر بار اس کے قدم ڈگمگائے جا رہے تھے، جیسے کہ اس میں نہ ہی سانس ہو اور نہ ہی کوئی طاقت ہو، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ عورت کی چھاتیوں میں بچی کو پلانے کے لیے بھی دودھ نہ تھا، خوراک کی کمی کے باعث بلک رہی تھی۔ ان دنوں میں فلسطین میں دودھ کا کام کرتا تھا، میں نے ایک بکری خریدی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا کہ فقط 5 سالوں کے اندر اندر میرا بھینسوں اور اونٹنیوں کا باڑا بن گیا۔ ایک وقت تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نوازا کہ میں پورے بازار کا سب سے بڑا دودھ کا تاجر بن گیا۔ بڑی بڑی مٹھائیوں کی دکانوں والے مجھ سے دودھ لے کر جاتے تھے، حتیٰ کہ مجھے دودھ کے لیے پیشگی دینار دے کر جاتے تھے، میرا اتنا دودھ رکھ لینا، تو کوئی کہتا میرا اتنا دودھ رکھ لینا، حتیٰ کہ میرا پورے علاقے میں ایک نام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دور میں ہزاروں دیناروں سے نوازا، جبکہ اس وقت ایک عربی نسل کے گھوڑے کی قیمت 3000 دینار تھی، اور الحمدللہ میں ایک دن میں 10 ہزار دیناروں کا کاروبار کرتا تھا۔ میرا اتنا کام تھا کہ مجھے سانس لینے کی فرصت نہیں ملتی تھی، اور میرے پاس دکان پر اس وقت 10 ملازم تھے، صبح و شام ہر وقت میری دکان پر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اتنا زیادہ پیسہ ہر روز آتا دیکھ کر میری گردن میں سریا آ گیا تھا، اور میں زمین پر ایڑی مار کر چلتا تھا، میرے چہرے سے بھی غرور ٹپکتا تھا۔ علاقے کے تمام چھوٹے بڑے لوگ مجھ سے ڈرتے تھے،
حتیٰ کہ میرے قبیلے کا سردار بھی میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر میرے ساتھ بیٹھتے تھے۔ علاقے میں جب کبھی بھی کوئی مسئلہ، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو تمام علاقہ میرے ڈیرے پر آتا اور جو فیصلہ میں کر دیتا وہی لفظ آخر ہوتا۔ خیر، آپ موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ایک مہاجر عورت میری دکان پر آئی۔ اس وقت میرے تمام ملازمین باڑے میں دودھ دھو رہے تھے۔ اس عورت کی چھاتیاں بالکل خشک ہو چکی تھی، جن میں دودھ کا قطرہ بھی نہ تھا، اور اس کی بچی جو اس نے گود میں اٹھائی ہوئی تھی وہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا تو پھر وہ عورت میری دکان پر آئی اور بچی کے لیے مفت دودھ دینے کے لیے میری منت سماجت کرنے لگی۔ تب دودھ کی قیمت اتنی زیادہ نہ تھی، میں اگر بچی کے لیے 2-4 کلو دودھ عورت کو مفت بھی دے دیتا تو مجھے فرق نہ پڑتا، مگر جب میری نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا حسن دیکھ کر میرے اندر کا شیطان جاگ گیا اور میں نے اس سے نفس کی خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے عورت کو ورگلانے کے لیے کہا، بچی اتنی ہی بھوکی ہے، تم اسے اپنا دودھ پلاؤ، یہ جانوروں کا دودھ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ عورت کو شرمندہ اور کچھ غصے ہوتے ہوئے بولی، میں اور میری بچی کئی دنوں سے بھوکی ہیں، اور پھر بولی کہ میرا دودھ حالات کی سختی کی وجہ سے خشک ہو چکا ہے، دودھ کا قطرہ بھی نہیں نکل رہا، ورنہ وہ اپنی بچی کو پلا دیتی۔ عورت کی بات سن کر میں اپنے مطلب کی بات پر آ گیا اور کہا کہ مجھے یقین نہیں آتا تمہارے پاس دودھ نہیں ہے، لہٰذا میں خود تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو تمہیں تمہاری ضرورت کے لیے دودھ دے دوں گا۔ میری بات سن کر اس عورت نے انتہائی سخت رد عمل دیتے ہوئے انکار کر دیا، اور اپنی خواہش نہ پوری ہوتی دیکھ کر میں اسے جان بوجھ کر احساس دلانے والی جذباتی باتیں کرنے لگا۔ جب میری بات سن کر وہ با حیا عورت غصے کی حالت میں آگے چل دی تو میں نے پیچھے سے آواز دیتے ہوئے کہا کہ شوہر پہلے مر چکا ہے، والدین اور بہن بھائیوں کی خبر نہیں ہے، کہیں ضد اور غصے کی وجہ سے اپنی بچی کو بھی نہ گوا دینا۔ میرے الفاظ نے میری امیدوں کے مطابق اثر کیا۔ میری بات سن کر وہ عورت رک گئی، کچھ دیر سوچنے کے بعد پلٹی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی، تم تسلی کر لو۔ میں اس کے آنسوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ہاتھ ناپاک ارادے سے پھیرنے لگا اور ساتھ ہی اس عورت سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آغاز اسلام میں جب کوئی سوالی دروازے پر آتا تھا تو اس کا دین دھرم جانے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اپنا دوپٹہ یہودی کے پاس گروی رکھ کر بھی سوالی کی مانگ پوری کر دیا کرتی، اور آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ایک مسلمان کے دروازے پر آئی تو اس مسلمان نے اللہ کے نام پر دینے کی بجائے شیطان کی بات مان کر اسے نامناسب سمجھا۔ اس مظلوم عورت کے یہ الفاظ محض لفظ نہیں، تیر تھے جو مجھ پر چل گئے۔ یہ الفاظ کسی نوکیلے تیر کی طرح میرے دل کے آر پار ہو گئے۔ مارے خوف کے میرے سارے جسم میں عجیب سی تھرتھراہٹ ہونے لگی۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچ رہا ہوں اور اپنی بہن کی چھاتیوں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں۔ میں نے نہ صرف اس عورت کو ضرورت کا دودھ دیا بلکہ گھر پڑا ہوا اناج بھی ان مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ میں سارا دن ساری رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگتا اور کہتا، یا اللہ عذاب دینا ہی ہے تو اس دنیا میں کوئی آزمائش دے دے، میں آخرت کے عذاب کو نہیں سہ پاؤں گا، یا الہی مجھے بخش دے۔ میں روتا جاتا اور فریاد کرتا جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں دودھ ابال رہا تھا کہ اچانک آگ کے جیسے گرم دودھ کے گرنے سے میرا ہاتھ جل گیا۔ دودھ بہت زیادہ گرم تھا۔ اس کے بعد میں نے فلسطین کے کئی حکیموں کو اپنے ہاتھ چیک کروائے، لیکن وہ بجائے ٹھیک ہونے کے زخم دن بدن بڑھتا گیا۔
ایک حکیم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس زخم کے اثرات آپ کے پورے بازو میں پھیل جائے گا، آپ اپنے ہاتھ کٹوا دیجئے۔ یہ سن کر میں تہجد میں اتنا رویا اور میرے اندر سے آواز آئی کہ اے ظالم انسان، تو نے ایک یتیم بچی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ تجھے یتیم بچے کا رونا نظر نہیں آیا، بلکہ اس کی ماں کی عزت کو بری نگاہ سے دیکھنا زیادہ محبوب تھا۔ اب میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس گناہ کی سزا کے طور پر یہ سارا منظر دکھا رہا ہے۔ میں دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا، اور پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے علاج کے لیے مصر کے ایک بڑے حکیم کے پاس بلایا۔ یہاں میرا علاج ہوا اور میرے ہاتھ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر یہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا اور اپنی عملی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کر دیا۔ میرے ہاتھ تو ٹھیک ہو گئے مگر جلنے کے نشانات باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ترقی دی، میں نے ہزاروں لاکھوں دیناروں کا یہاں پر کاروبار کیا، مگر اپنے ہاتھوں کو صحیح کروانے یا اس جلد کو صحیح کرنے کے بارے میں میرے دل میں کبھی خیال نہیں آیا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرے ہاتھوں کو دیکھ کر لوگوں کو بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، مگر انہی ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے اپنا گناہ یاد آ جاتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگتا ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے کبھی ہاتھوں کی جلد ٹھیک نہیں کروائی اور نہ ہی کبھی کسی حکیم سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ ان کی اپنے ہاتھوں کی اس جلد کو دیکھ کر، انہیں کراہت برے نشانات کو دیکھ کر بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے شاید میری توبہ کبھی قبول ہو جائے۔ یہ سپاہی جب یہ واقعہ سنا رہا تھا تو نہ صرف اس سپاہی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بلکہ جب اس نے اپنا واقعہ مکمل کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی سر جھکائے زارو کتار بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ سلطان کو روتا دیکھ کر نہ جانے اس سپاہی کو کیا ہوا کہ یہ اس طرح رویا کہ جیسے ایک بچے کی ہچکی بندھ جاتی ہے۔ یہ غش کھا کر زمین پر گرا، حتیٰ کہ سلطان اپنی نشست سے اٹھے اور اسے حوصلہ دیا، اپنے سینے سے لگایا، اور باقی دربار میں موجود تمام سپاہیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سلطان نے بھی اس سپاہی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ بے شک تم سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی اور کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کو اپنی خامیاں نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کا ایک اشارہ ہے کہ اللہ نے تجھے ہدایت دی اور تو نے اس ہدایت کو پا لیا۔ بے شک کامیاب ہوا وہ شخص جو گناہ کر کے، غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔